اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین ثم آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 266 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 267 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو کمایا ہے تم نے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے واسطے تمہارے زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ تم ملاؤ خبیث کو اس میں، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تم اپنے لینے والے اس کو، إِلَّا مگر أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اس میں، یعنی اغماض ہی برت لو اس کے بارے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ غنی حمید، غنی ہے اور بزرگ ہے، حمید ہے، اب تعریف کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم انفاق فی سبیل اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، وہی چیز کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اب ہم نے طریقے سیکھے، ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اجر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور اجر دکھانے کے بعد اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا تھا کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دو تو کبھی اس کے اندر احسان نہ جتانا، دکھ نہ دینا، اور اس کے علاوہ جو ہے ریا نہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، اور یہ کہا تھا اگر نہیں دے سکتے تو اچھی سی بات کر دو، یعنی معافی مانگ لو، قول معروف کہہ دو، بجائے اس کے کہ ایسی کوئی بات کرو جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا کہ اگر تم کسی کو ریا، تکبر، ریا اور احسان جتانا اور دکھ دینے کا معاملہ کرو گے تو یہ دنیا میں جو تم کھیتی آخرت کے لیے تیار کر رہے ہو، قیامت میں وہ کھیتی تمہارے ہاتھ نہیں لگے گی، اور یہ تمام چیزیں ایک آگ کے بگولے کی صورت میں آئیں گی، اور تمہارے سارے کے سارے اعمال صالحہ کی، انفاق فی سبیل اللہ کی کھیتی کو جلا کر راکھ کر دیں گے، اور اس وقت تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ سکھایا تھا وہ یہ سکھایا تھا کہ اگر خرچ کرنا ہے تو دل کے پورے ثبات کے ساتھ خرچ کرنا۔ جب بھی خرچ کرو تو تم نے پوری طرح سے دل میں اس میں اطمینان ہو، ایک مطمئن ہو، اور ہرگز بھی تمہیں یہ فیلنگ نہ آئے کہ تم دوسرے کو دکھانے کے لیے، جب ظاہر ہے اللہ کی خاطر کرو اور پورے دل کے ثبات کے ساتھ کرو، یعنی اللہ کی رضامندی کو چاہنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ مجھے اور آپ کو سکھایا کہ اللہ کے لیے کیا ہے تو بس اس نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے اس کے لیے کتنا مال خرچ کیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا اور بتایا کہ جب بھی تم مال خرچ کرو گے تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کی جا رہی ہوتی ہے بات، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ان احکامات کو لینا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ وہاں سے ہمارا ایمان ڈگمگانے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ کام ہم نے نہ کیا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ دیکھو ایمان والو، انفقو، تم سے خرچ کرو، کس میں سے؟ من طیبات، پاکیزہ میں سے خرچ کرنا۔ ہر مال جو تمہارے پاس ہے اس میں سے نہیں تمہیں دیکھنا، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ طیب مال ہونا چاہیے، پاکیزہ۔ اوبویسلی جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے دیا ہوا تو صدقہ وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو سب سے چیز زیادہ ضروری کیا ہے؟ مال جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں وہ پاکیزہ طیب مال ہونا چاہیے۔ ماں کا سب تم سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے کمایا ہے۔ کیسے کمایا ہے؟ ہاتھ سے کمایا ہے۔ عورتیں تو اگر جاب نہیں کری، کام نہیں کری تو یہاں پہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو وہ جو جاب کر رہا ہے،
ایک وہ جو ڈیلی ویجز پر کام کر رہا ہے، ایک وہ جو اپنا کاروبار کر رہا ہے. تمام ہی لوگ اسی کے اندر آتے ہیں. جو تاجر ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، جو ڈیلی ویجز پر ہے وہ بھی اسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو خواتین جو مال لے رہی ہیں تو وہ بھی ان کے پاس حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ چوری سے یا اپنے ہسبینڈ کے بغیر جانے پہچان بابوجے وہ چوری کر کے وہاں سے نکال کے اور آگے پکڑا رہی ہو. یہ بھی نہیں ہے. اللہ نے 5 باتیں جن کا جواب جب تک اللہ تعالیٰ نہیں لے لے گا نا، کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے قیامت میں ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ عمر کس حال میں گزاری. دوسرا، جوانی کن کاموں میں بسر کی. تیسرا، مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا، مال کہاں خرچ کیا. اور 5واں، جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا. تو یہ 5 باتیں، جس میں سے 2 باتیں جو ہے وہ مال سے ریلیٹڈ ہیں کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کیسے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط ہونا ہے کہ اگر ہم کما رہے ہیں تو ہماری کمائی بھی حلال ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے پاس سمجھتے ہیں خواتین کہ ہمارے پاس مال ہے تو یہ نہیں ہے کہ چوری سے یا کسی سے بغیر پوچھے ہم مال خرچ کر کے بڑا جی فن خان بن جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نہیں کماتی، آپ کے پاس نہیں آتا، تو آپ تو اس کی مکلف ہی نہیں کہ اللہ آپ سے پوچھے. ٹھیک ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ پھر آپ نے اس میں مال ہی خرچ کرنا ہے. کیسے کیسے صدقہ کیا جا سکتا ہے. کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. کسی کے راستے سے پتھر یا کانٹا ہٹانا بھی صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا. کوئی اٹھنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں اٹھ پا رہا، آپ ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھا دیں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کا آپ نے سامان اتارنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، وہ نہیں کر پا رہا، وہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی اندھے کو روڈ کراس کرا دیں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کی بھی خدمت خلق کا معاملہ کرنا، وہ بھی صدقہ. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیا ہے چوری سے ہم حاصل کریں یا بغیر بتائے حاصل کریں اور کہ ہمیں جی مال جی خرچ کرنا ہے. نو. پاکٹ منی آپ کی اپنی ہے، اس میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ دس از یورز. آپ نے لی ہے. اگر آپ کو ملتی ہے پاکٹ منی، آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے کہ جی میں یہاں پہ خرچ کر رہی ہوں یا وہاں پہ. پھر بہت ساری رکاوٹیں وہ شیطان بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج میاں سے چوری آپ کے پیسے ہیں تو میاں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی مرضی ہے، جہاں مرضی خرچ کرے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میاں سے لے کر اور پھر اس کو بتایا نہ جائے، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، تیسری چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں. تو یہ چوتھا طریقہ کیسا ہے؟ زمین سے جو اللہ ہمارے لیے نکالتا ہے ہر قسم کی چیز، چاہے وہ کھیتی ہو، چاہے وہ خزانے ہوں، چاہے کوئی دفینے ملتے ہیں، کوئی کانیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے پہاڑ ہیں اس میں سے کانیں نکل آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے خزانہ ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. تو یہاں عشر کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے زمین سے نکالا ہے، جو زراعت ہم کھیتی باڑی سے آتی ہے وہ اس میں سے بھی دیا جائے گا، اور جو خزانے دفینے مل جاتے ہیں اس میں سے بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جب ہم زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس کی پوری ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس میں سے کتنا دینا ہوتا ہے. جو زراعت کھیتی باڑی سے آتا ہے اس میں 2 طرح کی زمین ہوتی ہے. ایک وہ جو کہ بارانی زمین ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیرابی کی جاتی ہے بارش برسا کے. ایک نہری زمین ہوتی ہے جس میں خود اوور ہیڈز لگا کے نہروں کے ذریعے سے پانی ان کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو جو نہروں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا ہے اس زراعت کے اوپر جب بھی وہ کٹتی ہے اس میں 5% حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالا جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اور اگر وہ زمین جہاں پہ بارش برس رہی ہوتی ہے وہاں پر جو فصل اگتی ہے وہاں 10% جو ہے عشر جس کو کہا جاتا ہے وہ نکالا جاتا ہے. خزانے دفینے یا کانوں میں سے جو چیزیں نکل آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے گفٹڈ چیز ہے جو آپ کو مل گئی، تو اس پر 20% ہے.
ٹھیک ہے، اس پہ 20% ہوتا ہے. تو یہ خرچ کرنا ہے جو اللہ ہمارے لیے نکالتا ہے زمین میں سے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ تم ملاؤ خبیث کو، یعنی بری چیزوں کو مت ملاؤ اس میں جو تم خرچ کرتے ہو. یعنی کہ تم اللہ کو دے رہے ہو، اتنے بڑے رب کو دے رہے ہو، اتنے پیارے اللہ کو دے رہے ہو، اور بری چیزیں چھاڑنے لگ جاتے ہو. جب اللہ کے لیے دے رہے ہو تو پھر بری چیزوں کو مت ملا کے دو. ہمارا حال یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، یا جو چیزیں ہمارے لیے یوز لیس ہو جاتی ہیں، یا وہ اس قابل نہیں رہتی کہ ہم اس کو استعمال کریں، ہم کہتے ہیں چلو یہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو پھر کیا ہے، بری چیزوں کو مت اس کے اندر ملاؤ جو تم دے رہے ہو. وہ تو تمہارے لیے ویسٹ تھا، وہ تو تمہارے لیے ضروری. ہاں اگر اچھی چیز تھی اور تم استعمال نہیں کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے یوز لیس ہے اور چیز بالکل ٹھیک ہے، وہ ضرور دے دو، وہ ٹھیک ہے دینا. لیکن خراب چیزوں کو آپ یقین مانیے لوگ دیتے ہیں، بوریاں بھر بھر کے کپڑے آتے ہیں اور وہ اتنی بری حالت میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو لینا گوارا نہ کرے. آپ کبھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو ان کو طے کریں، استری کریں، دھونے کے بعد استری کر کے طے کر کے، اور اس کو باقاعدہ طریقے سے رکھ کے آگے دیں، تاکہ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو خوشی ہو کہ مجھے کیا چیز مل رہی ہے. صحیح چیز بھی ہوگی اور آپ نے بری طریقے سے رکھی ہوگی نا تو اس کا دل نہیں چاہے گا. آپ کو کوئی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تمہیں اگر کوئی دے تو تم کبھی بھی نہ لو. إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اس کے بارے میں. یعنی کہ تمہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ملے تو تم آنکھیں بند کر لو، اغماس برت لو، تم کہو مجھے یہ کیا مجھے دے رہے ہیں. ہاتھ لگانے کو بھی، دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے. تو اللہ کی راہ میں اگر دے رہے ہو تو اچھی طرح سے دو، طریقے سے دو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گھر کی جو ان یوزڈ ہوتی ہیں، یا ہمارے لیے استعمال کے لیے نہیں ہوتی، یا ہم ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے گھر میں پڑی ہوئی، آپ نکالیں اس کو. نئے کپڑے بنائے تو میں ہمیشہ کہوں گی کہ پرانے کپڑوں کو صحیح طرح سے طے کر کے، اس کو دھو کے طے کر، استری کر کے طے کر کے، اور پھر کسی کو دیں، پھر کسی کو دیں. اب نے نئے بنانے کو منع نہیں کرتا، لیکن پرانے کپڑے اگر دے رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھنا کہ پھٹیں گے تو دوں، خراب ہوں تو دوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وَعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، یہ کہ اللہ غنی ہے، تعریف کے قابل بزرگ ہے. اللہ رازق ہے، وہ غنی ہے، اس کو میری اور آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اللہ اتنا غنی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں. اس کی اتنی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے زمین اور آسمان میں لوگ جن و انس جمع ہو جائیں، اپنی اپنی حاجت مجھ سے مانگیں، بیان کریں، میں ہر ایک کی حاجت کو پورا کر دوں، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ ایک سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور نکالا جائے اور پانی اس میں جو لگتا ہے، تو اتنی کمی بھی میرے خزانے میں نہیں آئے گی. تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے. إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پڑھا نا ہم نے. تو بس اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دل کھول کر دینا ہے، اور تنگی نہیں ہو دل میں لانی. اللہ آگے وجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ہمارا حال بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم نکالنے لگتے ہیں چیزیں تو ہمارے دل میں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ارے نہیں یہ نا بعد میں استعمال ہو جائے گی، یہ فلاں کے وقت میں اس کے لیے اس کو کام آ جائے گی، یہ رکھ لیتی ہوں، یہ نہیں دیتی، اس کی فلاں چیز رکھ لیتی ہوں، وہ کبھی کام آ جائے گی، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو ہمارے دلوں میں اس وقت جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ نکالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہوتا ہے جو تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے. فقر کیا؟ تنگ دستی کے. یہ تم اگر دے دو گی تو تم مطلب یہ نہ دو، یہ دے دیا تو اس وقت کبھی ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا کریں گے، فلاں کو کام آ جائے گا، فلاں چیز میں کام آ جائے گی یہ چیز. تو فیوچر سیکیور کروانے کے لیے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے کہ تنگ دستی آ گئی پھر کیا ہوگا، لیکن وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں
یہ حکم دیتا ہے کہ تم فحش کرو، غلط کام کرو، ہے نا. وہ ہمیں فحش کام، یعنی فحش ہی تو ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو دینے جا رہے تھے اس وقت ہمارے دل میں ڈالنا شروع ہو جائے گا. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں کر لیں گے، اس کو کام آ جائیں گے. اور وہ پڑے رہتے ہیں اور بیٹیوں کے کام آ جائیں گے. تو ویسے تو میری بیٹی کی وجہ سے کافی کام آئے میرے کپڑے، لیکن پھر بھی اب جب وہ میری بیٹی میرے بڑی ہوئی ہے تو وہ میرے سے اور لمبی ہو گئی ہے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بہت فیشن چینج ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں اس طرح کے حکم دیتا ہے اور غلط کام کرواتا ہے. لیکن اللہ وہ کیا ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اور مزید فضل کا. صدقات توبہ کی قبولیت کا وہ بڑھا دیتے ہیں. صدقات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. نہیں یہ زکوٰۃ کی آیات نہیں، یہ صدقات کی آیات. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. لیکن یہ اس کا یہاں پر جو وہاں نہیں بتایا گیا وہ یہاں پر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو زمین سے نکالا جاتا ہے وہ اس میں سے بھی تم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور مزید فضل کا. ایک تو یہ کہ صدقات کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے صدقات گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بنتے ہیں. صدقات دوزخ کے قبر کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. صدقات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا باعث ہوتے ہیں. اور صدقات قیامت کے دن سایوں کی شکل میں آئیں گے. اور اس دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو انسان اپنے صدقات کے سایوں میں ہوگا. تو صدقات تو ایک تو اللہ کی بخشش کا وعدہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں فضل کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تم سے. کون سا فضل ہے جو ہمیں صدقات سے ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا کا وعدہ ہے. رابعہ بصری کا واقعہ یاد کر لیجئے، کم سے کم اللہ کتنے فضل کا وعدہ دیتا ہے؟ 10 گنا کا. اور اس کے بعد پچھلی آیات جو پڑھی تھی ہم نے پچھلے سبق میں 700، اس سے بھی زیادہ یضاعف لہ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لامحدود بھی کتنے 2 لاکھ کا اجر میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر کتنی چیزوں کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں نکالو گے تو تمہیں تو بس بہترین فضل اللہ کی طرف سے ملے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. تمہارے ہی دل چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں. اللہ وسیع علم والا بھی ہے، وسعت والا بھی ہے. چیزوں کے ساتھ بھی اللہ کی بہترین چیزوں کی وسعت ہے. تم مت فکر کرو کہ تمہیں ملے گا، نہیں. وہ علیم ہے، اسے معلوم ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں نکالا ہے اللہ نے اس کا بڑھا چڑھا کے مغفرت بھی دینی ہے اور تمہاری بلاؤں کو بھی ٹالنا ہے اور تمہارے لیے توبہ کی قبولیت کا وسیلہ بھی اس کو بنانا ہے. جہنم کی آگ سے بھی بجھانے کا اور دوزخ کی آگ سے بجھانے کا ذریعہ بھی اس کو بنانا ہے. اور دنیا میں اور آخرت میں مزید فضل سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے اس کا سبب بنائے گا. یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. حکمت کی بات انفاق فی سبیل اللہ سے کیسے ریلیٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں قوت فیصلہ کو. صحیح موقع پر صحیح بات کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں حکمت ہم یہ جو احادیث نبوی ہیں ان کو بھی حکمت سے ہمیں وہ کیا گیا ہے، کیونکہ احادیث نبوی ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں. زندگی گزارنے کے طریقے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو صحیح طریقے پر، صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر صحیح بات اور فیصلہ کرنا حکمت ہے.
اللہ نے کہا وہ حکمت دے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو اللہ نے حکمت دے دی بس اس کو بہترین بھلائی دے دی اور بہت کثیر بھلائی دے دی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے, دانشمند. گویا اس سے ہمیں کچھ نصیحت حاصل کرنی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دانشمند اولو الالباب کہتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے. کیا ریلیشن ہے حکمت کا انفاق فی سبیل اللہ کی آیات کے درمیان رکھنے کا؟ صحیح فیصلہ کرنا نا کوئی چیز دینے کے بعد. ایک تو یہ کہ صحیح فیصلہ کرنا کسی چیز کو دینے کے بارے میں. بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ جی ہمیں یہ چیز دینی ہے تو اسی وقت ہم فیصلہ کریں. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور ہمیں اس طرف جانے سے روکے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو فوراً سمجھ لینا ہے کہ نہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے, میں نے اس کی بات نہیں ماننی, میں نے جو دل میں آ رہا ہے میں نے وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح جگہ پہ بھی لگے اور صحیح جگہ. ایک تو یہ کہ جو دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگے, وہ صحیح جگہ صحیح شریعت کے مطابق ہو, صحیح مال میں سے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, صحیح طریقے پر ادائیگی کی جا رہی ہو اس کی. ایک تو یہ حکمت کیسے آئے گی, یہ آئے گی کیسے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے تو آتی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ آیات رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت ہوتی ہے دنیا کی اور مال کی جو ہمیں حرص, طمع, لالچ کی طرف لاتی ہے, بخل کی طرف لے کر جاتی ہے اور مال ہمارے ہاتھ سے نکلوانے پر روکتی ہے. یہ دنیا کی محبت ہے نا جس کی وجہ سے ہم انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے. تو بس اس دنیا کی محبت کو اگر ہم دل سے نکالیں یا اس دنیا کی محبت کے ساتھ ہم بے رغبتی رکھیں تو اس کو کہتے ہیں زہد. زہد, زے ہا دال, زہد. ٹھیک ہے, دنیا کی محبت سے بے رغبتی رکھنے کو زہد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, زہد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں زہد یعنی اس کی طرف سے بے رغبتی حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ حقیقی زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے پاس ہے, اور یہ کہ جب تمہیں کوئی ناگواری یا تکلیف آئے تو اس کی اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بجائے اس کے کہ تمہیں یہ خواہش ہو کہ وہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہی نہیں. سمجھ میں آئی آپ کو یہ بات؟ یعنی کہ دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو ٹھوکر مارنا, ان کو اپنے لیے حرام کر لینا, اس کو زہد نہیں کہا جاتا. بلکہ حقیقی زہد کیا ہے کہ جو بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں تمہیں ان پہ بھروسہ کرنے کے بجائے تمہیں اس بات پر بھروسہ ہو کہ جو تکلیف, مصیبت, پریشانی مجھے آئی ہے نا, اللہ تو اس کے اندر میرے لیے خیر رکھ دے اور مجھے آخرت میں ثواب عطا فرما دے. یہ نہ کہیں کہ ہائے کیا مجھے یہ نہ ہی آتی, کاش ایسا میرے ساتھ نہ ہی ہوتا. اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اس کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہ کر ہر چیز کو اگر ہے تو انجوائے کریں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. نہیں ہے تو یہ مت کہتے رہیں کہ ہائی یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, کاش یہ کیوں ہو جاتا, کاش ایسے ہو جاتا. نہیں, اگر ہے تو ثم الحمدللہ, نہیں ہے تو بھی اللہ میں راضی ہوں, تو آخرت میں مجھے اس کے بدلے میں بے شمار عذاب اور ثواب عطا فرمانا. یہ ہے حقیقی زہد. تو اب دنیا کی محبت سے زہد اور حکمت کا تعلق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو اس حال میں کہ اس کو زہد اللہ نے عطا فرمایا ہے اور وہ کم سخن ہے یعنی کم بولتا ہے,
جب اس طرح کا کوئی بندہ دیکھو جو کم سخن بھی ہے اور زہد بھی اس کے اندر ہے تو اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی زہد اختیار کرے گا، زہد پہلے سمجھ لیا نا کہ کیا ہے، جو بندہ بھی زہد اختیار کرے گا اللہ ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا، ٹھیک، اللہ ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا، اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کرے گا، اور دنیا کے عیوب، اس کی بیماریاں اور پھر اس کا علاج بھی اس کو آنکھوں سے دکھائے گا، اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ اس کو نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو زہد عطا فرمائے۔ دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا زہد نہیں ہے، ابھی بھی سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو ہے۔ ہاں جی، اب صحابہ کرام کے بھی جو ہے نا وہ دو قسم کے وہ بن گئے، گروپس بن گئے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے ٹوٹلی دنیا کو لات مار دی، جیسے ابو ذر غفاری، جیسے ابو دردہ ہم نے پڑھا تھا، ابو دردہ ہے، وہ جا رہے اپنی زندگی میں ہی گھر کا سامان ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اور آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف حضرت خباب بن ارت بھی تھے جنہوں نے اپنے گھر میں کنواں کھود کے رکھا تھا، اتنا اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ مرتے ہوئے بھی 80,000 دینار ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت انس کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پاس اتنا مال تھا، اتنا سونا کہ سونے کی اینٹیں تھی باقاعدہ کہ وہ کلہاڑی سے توڑ توڑ کے سونا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عثمان غنی کا ہم نے پڑھا، تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے دل میں، ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ کچھ نے ایسے کیا اور کچھ نے ویسے کیا۔ جن لوگوں نے ٹوٹلی ٹھکرایا، ٹوٹلی لات ماری، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا تو آپ نے پوچھا اللہ نے اس کے کچھ نہیں اس کے پاس، تو اس بتایا صحابہ کرام نے کہ نہیں یا رسول اللہ، اس شخص سے بھی ایک سے پوچھا تھا تو اس نے کہا نہیں میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس مویشی بھی ہیں، میرے پاس جو ہے وہ غلام بھی ہیں، لونڈی غلام بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ تو اس نے بولا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا جس کو بڑے برے حولیے میں دیکھا تو صحابہ سے پوچھا کہ تو اس کے پاس کیا کچھ مالی طور پہ تنگی ہے؟ تو اس نے صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بڑا امیر آدمی، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہے اللہ نے دیا ہے تو وہ اس کی ظاہریت پر نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی یہ پسند کیا ہے، تبھی تو حضرت عثمان غنی کیا کر رہے تھے، وہ دیتے بھی جاتے تھے اور پھر بھی ہاں جی وہ دیتے بھی تھے، تجارت بھی کیا، انہوں نے ختم بھی نہیں کیا، دینے والا ہاتھ بنے رہے۔ تو دینے والا ہاتھ بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ دل سے مال کی محبت کو نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا تم دنیا کی طرف سے اعراض کر لو، دنیا کی محبت سے اعراض کر لو، زہد اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ زہد اختیار کر کے۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگے۔ آج ہمارے دماغ میں زیادہ تر یہی چل رہا ہوتا ہے، فلاں نے کیا لے لیا، فلاں کے بچے کیا کر رہے ہیں، فلاں کتنا کما رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا چیز آ گئی ہے نا۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے غنی ہو جاؤ، اس سے اعراض کر لو، منہ موڑ لو، جو ہے بس اس پہ خوش رہو، بس ساری دنیا تم سے محبت کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا سے اعراض کر لو گے، جو دیا اللہ نے شکر الحمدللہ، نہیں دیا تو بھی اللہ اگر شکر ہے، اللہ تو نے آخرت میں دینا ہے مجھے،
بہت ثواب اس کے بدلے میں، جو میں یہ صبر کر رہی ہوں اس کے بدلے میں مجھے آخرت کی ثواب جو نے مجھے عطا فرمانا ہے. تو دنیا کی چیزوں سے اعراض کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ دیکھا ہے کتنا آسان ہے، چھوٹی سی بات ہے. بس یہی دنیا کی محبت ہے جو ہمارے دلوں کے اندر جب آتی ہے نا تو حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حکمت آ جائے، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما دے. یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے تھے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ہے نا؟ اللہ حکمت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ملا. تو یہ تو نبی دعا کر رہے، خلیل اللہ دعا کر رہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس دعا کو کتنا مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرما، اور حکمت کو حاصل کرنے کا طریقہ آج میں نے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت کیسے عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں زہد عطا فرما دے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے تو اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی رضا ڈھونڈتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر دنیا اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے. اگر اللہ کی رضا ڈھونڈیں گے تو اللہ کیا کر دیں گے؟ غنی کر دیں گے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور اگر دنیا کی رضا ڈھونڈنی ہے تو پھر اللہ دنیا کے حوالے کر دیں گے آپ کو، اور پھر دنیا جو مرضی سلوک کرے، پھر کوئی راضی نہیں ہوتا. دنیا حاصل کرنی ہے، دنیا چاہنا ہے تو پھر دنیا والے تو کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دو گے، دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں الجھا دے گا، تمہارا حال پرا گندا کر دے گا. تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے اور دنیا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور دنیا تمہارے ہاتھ اتنی ہی آئے گی جتنی تمہارا مقدر سی. لیکن اگر تم اللہ کی محبت کو غالب کر لو کہ دنیا کی محبت کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، اور دنیا تمہارے پیچھے ناک رگڑتی بھی آئے گی. ٹھیک؟ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو پانا ہے. اور اللہ کی محبت کیسے آ رہی تھی؟ دنیا سے اعراض کر کے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی محبت ہمیں اور کیسے ملتی ہے؟ کہ جب میرا مومن بندہ فرائض کو مکمل کر کے نوافل کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں بھی بن جاتے ہیں، اس کے کان بھی بن جاتے ہیں، اس کی زبان بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے؟ اور اللہ اس کو آسانی سے دنیا سے نکال کر لے کر جاتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض پوری کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرنا شروع ہوتا ہے تو ان شارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جب وہ بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے فرائض کے بعد نوافل کی کثرت سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا کے چھوڑتے تھوڑی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو اپنے پاس بلاتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں میرا فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. یہ بات پورے کے پورے عرش، جو ساتویں اللہ کا عرش ہے ساتویں آسمان پر، وہاں کے حاملان عرش فرشتوں کے پاس آتی ہے یہ بات. اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے فرشتوں تک جاتی ہے، پھر پورے کے پورے ساتویں آسمان کے فرشتوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے. اس کے بعد چھٹے آسمان کے فرشتوں تک پہنچتی ہے.
اور سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر چھٹے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر 5ویں آسمان پہ آتی ہے, پھر چوتھے آسمان پہ, پھر تیسرے, پھر دوسرے, پھر پہلے آسمان, پھر دنیا پہ وہ بات پہنچ جاتی ہے. تمام کی تمام مخلوق دنیا میں جتنی اللہ نے بنائی ہے اس تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو آہستہ 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 ساری دنیا کے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں. یہ ہے اللہ کی محبت کا طریقہ انداز. تو کتنا ضروری ہے کہ پھر ہمیں اللہ کی محبت مل جائے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ اپنی محبت عطا فرما اور ہر وہ عمل عطا فرما جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. اللہ سے اس کی حکمت مانگنا ہے. مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ نے جس طرح تمہاری روزیاں تقسیم کی ہیں تمہارے اخلاق بھی بانٹے ہیں. دنیا تو اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے, ہاں دین صرف اپنے دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آپ سب یہاں اللہ کا دین سیکھنے آئے ہیں. دین اللہ کس کو دیتا ہے؟ اپنے دوستوں کو. اور وہ پھر اور جسے یہ چیز مل جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. دین کی سمجھ. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ, اور جو خرچ کرتے ہو تم کسی خرچ میں سے, او نظر تم یا نظر مانو تم, من نظرن کسی بھی نظر میں سے, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بس بے شک اللہ وہ جانتا ہے اس کو, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے. تو گویا یہاں پر اللہ نے یہ بتایا کہ جو خرچ تم کسی بھی خرچ میں سے کرتے ہو, چاہے زکوٰۃ میں سے کرتے ہو یا تم صدقات میں سے کرتے ہو, گویا جو بھی تم نے خرچ اللہ کی راہ میں کیا ہے. تیسرے خرچ کا طریقہ بتایا گیا ہے نظر تم, یعنی تم نظر مانتے ہو. نہ یہ صدقہ ہے نہ یہ خیرات ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ نظر ہے. اور نہ ہی یہ زکوٰۃ ہے, یہ بلکہ کیا ہے؟ نظر ہے. نظر کیا چیز ہے جناب؟ منت. ویری گڈ. نظر کہ اللہ تو اگر میرا یہ کام کر دے گا تو میں یہ کام کروں گی, یہی ہوتی ہے نا نظر. تو آپ یاد رکھیے گا نظر ہماری شریعت میں ماننی جائز ہے, اس میں مناہی نہیں ہے. لیکن مومن کبھی بھی مشروط طریقے سے نیکی نہیں کرتا. ہم کس سے نظر مان رہے ہیں؟ اللہ سے. ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر آپ یہ کریں گے تو میں کروں گی. شکرانے کی ہوتی ہے نا نظر, شکرانے کی. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ اگر یہ کریں گے تو میں کروں گی, اگر آپ نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گی. تو کیا ہم مشروط طریقے سے اللہ سے کہہ سکتے ہیں جس نے ہمارے بن مانگے ہم کو وہ سب کچھ دیا جو ہم نے چاہا بھی نہیں تھا, اور پھر بھی اللہ دیتا رہتا ہے اتنی نعمتیں کہ بھائی تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ نے کہہ دیا ہم اس رب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میرا کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گی. نہیں, یہ بارگیننگ ہم اللہ سے نہیں کر سکتے اور نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو پھر جائز کیوں کہا یا کیوں کیا؟ قرآن میں کئی دفعہ نظر کا ذکر آتا ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بخیل سے مال نکالنے کا ایک طریقہ ہے. بخیل نے ویسے تو مال نکالنا نہیں, تو نظر مان کے ہی نکالے گا تو چلو نکالے تو صحیح کسی طرح, ٹھیک ہے. تو بخیل تو جنت میں جائے گا ہی نہیں, وہ تو جہنم ہے بخیلوں کا ٹھکانہ. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ بخل سے بچائے. وہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں اس میں باقاعدہ ہم مانگتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو اس میں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بخل سے بھی بچا لے. یہ جو نظر ماننے کا طریقہ ہے نا, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی. جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی نہیں کرتے اس کے لیے.
ہم تو پھر کہتے ہیں حق تو یہ ہے، جانتی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. بچوں سے محبت ہوتی ہے، شوہر سے محبت ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے. ہمارا کیا انداز و طریقہ ہوتا ہے. اگر امی آپ میرے لیے کریں گی تو پھر ہی میں آپ کو سوٹ بنا کے دوں گی، ایسا ہوتا ہے ہمارا. یا میں آپ کو روٹی پکا کے تب ہی دوں گی جب آپ میرے لیے یہ کریں گی. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. جب ہمارا اپنے پیاروں کے ساتھ یہ طریقہ نہیں ہوتا تو بس وہی بات ہے کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ پھر بڑھ بڑھ کے کرتا ہے، پھر وہ مشروط طریقے سے نہیں کرتا. اور جو اللہ سے ڈر کے کرتا ہے کام پھر وہ کم پر اکتفا کرے گا، کم پر اکتفا کرے گا. بس اتنا کر لیے ٹھیک ہے نا، اللہ میں خوش ہو جائیں گے. وہ کم پر مطلب تھوڑے پر ہی راضی ہو جاتا ہے. بس ٹھیک ہے، اللہ میرے کو ناراض نہیں نا بس کرنا، بس ٹھیک ہے میں نے یہ کر لیا نا بس ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو ڈر ڈر کے کرے گا وہ کم پر اکتفا کرے گا، اور جو محبت کر کے کرے گا وہ بڑھ بڑھ کے کرے گا. ٹھیک ہے، تو کتنا سیکھا ابھی تک کہ اللہ کی محبت چاہیے. اللہ کی محبت آ جائے گی، اس کی معرفت کے ساتھ آئے گی، اللہ کی پہچان کے ساتھ اس سے محبت ہوگی. جتنا اولاد اپنے والدین سے قریب ہوتی ہے اتنا ہی جانتی ہے اپنی پیرنٹس کو، اور اتنی ہی اس سے پیار کرتی ہے. جو اولاد دور چلی جاتی ہے، ہاسٹل میں ڈال دیں، باہر بھیج دیں، وہ پیرنٹ سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کی بانڈنگ وہ چیز اس کے اندر نہیں رہتی. تو جو وہ معرفت پہچان جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ اپنی پیرنٹس کا خیال رکھتی ہے اولاد. تو جتنا ہماری اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہوگی اتنا ہی ہمیں اللہ سے پیار ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ کو خوش کرنا چاہیں گے، اتنا ہی ہم اللہ کے ان ریٹرن محبت کے حقدار ہوتے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ تو خوش ہو جا بس، ہے نا. تو یہ انسان کے اندر چیز آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو بھی دیتے ہو، چاہے تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو، صدقات میں سے دیتے ہو، خیرات میں سے کرتے ہو، یا تم نے جو ہے وہ نظر مان کے دیتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کو ساری چیزوں کی خبر ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم بدآ کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقے، فنعما ہی، پس وہ اچھا ہے. یعنی اگر تم ظاہر کر صدقہ دینا چاہتے ہو تو وہ بھی اچھا ہے. کون سے صدقے ہم ظاہر کر کے دیتے ہیں؟ زکوٰۃ. ہر وہ فرض عمل جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو بتا کے کرنے کا حکم ہے، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے، تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگوں کو پتا چلے. کوئی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، تاکہ اس کو فکر ہو کہ اگر میں نے نہیں نکالی تو میں بھی نکال دوں. ٹھیک ہے نا. اگر دوسرا شخص ہے اس کو پتا چلے کہ میں نے، اچھا میں یہ نکال رہی ہے تو میں بھی نکال لیتی ہوں. انسان کئی دفعہ بھول جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر کوئی کام ہو رہا ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو عمارتی چیزیں ہوتی ہیں، تعمیری کام ہوتے ہیں، کالج بنانا، اسکول بنانا، مدرسہ بنانا، ایسی چیزیں بنانا جو بہت زیادہ اماؤنٹ آف منی سے بنائی جاتی ہیں، تو یا تعمیر کرنا، ہاسپٹل وغیرہ بنانا، کوئی ڈسپینسری بنانا، کچھ بھی اس طرح کی خدمت کر کے کام کرنا، کافی پیسہ اس کے اندر چاہیے اس پروجیکٹ کے لیے. تو وہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ لوگوں سے کلیکٹ کریں گے نا. تو اب لوگوں سے کلیکٹ کریں گے تو اس کے لیے اعلان تو کرنا پڑے گا، اور سب اٹھ کر بڑھ بڑھ کے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے اعلان کیا کرتے تھے کہ جنگ میں جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے اور کنٹریبیوٹ کرو، تو باقاعدہ طور پہ اعلان ہوتا تھا، اور لوگ اپنی چوڑیاں اتار کے، انگوٹھیاں اتار کے، اپنے زیورات اتار کے، جو چادر لے کے آ جاتے تھے صحابہ کرام، وہ پھینکتی تھی اور اس کے اندر وہ لوگ کلیکٹ کر لیتے تھے. پاکستان کے لیے ایسے ہی لوگوں نے دیا. ہاں جی، دیا تھا قرض اتارو اسکیم کے اندر بھی. تو لوگوں نے خوب بڑھ بڑھ کے آگے سے کیا تھا. تو کوئی بہت سارے ایسے کام جو کہ ہمیں آپ کہہ لیجئے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ان کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بتا کر کرنا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے.
تو فرض چیزیں جو زکوٰۃ وغیرہ کی ہے وہ بتا کر کرنا پسندیدہ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دیتے ہو فقیروں کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی فقیر کو جب تم دیتے ہو تو بہتر کیا ہے کہ چھپا کر دو، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اتنا چھپا کر دو. اس لیے کہ اس کو بتا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھپا کر دو. اگر فرض بھی دے رہے ہو، زکوٰۃ بھی کسی فقیر کو دے رہے ہو، پھر بھی چھپا کر دو تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بتا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں یہ زکوٰۃ تمہیں دے رہی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شخص پر زکوٰۃ لگتی ہے اور میں اس کو زکوٰۃ دے رہی ہوں، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل اسی طرح سے کچھ بھی آپ کی ضرورت کسی بھی طرح سے پوری کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر دینے والوں کا اجر اور دکھا کر دینے والوں کو دونوں کے اجر کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جو دکھا کر دینے والا صدقہ ہے اعلانیہ، اس کا 25 گنا اجر ہے، جبکہ چھپا کر دینے والے کا اجر 70 گنا ہے، 70 ٹائمز. اور عرش اندر حدیث میں آتا ہے کہ 7 خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوں گے اس دن، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو ایک ہاتھ سے دیتا تھا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں. لیکن باجی یہ نقلی صدقہ ہی ہے نا جس کا اجر ہے، فرضی کا تو آپ نے کہا نا بتا کے نہیں. اگر آپ فرض کا دے سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے کاموں میں، تعمیر میں، وہاں پہ آپ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہاں آ رہے نا وہ تخفوها وتؤتوها الفقراء، تو زکوٰۃ فقیروں کو دی جاتی ہے، اور وہاں پہ جب آپ پرسنلی کسی کو دے رہے ہیں تو یہ بتا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہی ہوں، اس کو بھی تم چھپا کر دے. لیکن یہ جو ٹھیک ہے نا. لیکن رمضان میں جو آٹا یا گھی دیتے تو یہ تو پھر ظاہر دینا پڑتا ہے. نہیں، آٹا گھی سب لوگ زکوٰۃ میں سے تو نہیں دیتے. رمضان میں زکوٰۃ میں، رمضان میں بھی سب زکوٰۃ میں سے نہیں دیتے. جب آپ راشن تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ راشن آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو جو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ہی جانا چاہیے. اور اگر آپ راشن دے رہے ہیں کسی ایسے بندے کو جس کا آپ کو نہیں پتا، تو بہتر ہے کہ وہاں پر وہ راشن آپ صدقے کے پیسے سے دیں. کیپ اٹ اے ریکارڈ ود یو کہ بھائی میں نے اتنا نکالا ہے، ان لوگوں کو بھی گیا، ان لوگوں کو بھی گیا، ان لوگوں کو بھی گیا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی تو میں یہ صدقے کے پیسوں سے یہ ان کا ڈالا ہے، باقی جو سارا راشن تھا وہ ان سب کو دے دیا، ان کو زکوٰۃ لگتی. تو آپ نے یہ ریکارڈ اپنے پاس. کام والی عورتیں آتی ہیں لینے کے لیے، کام والی عورتیں آتی ہیں لینے کے لیے. صدقہ خیرات بھی پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی نا. ہاں جی، وہ پھر صدقہ ہوتا ہے. آپ کو زکوٰۃ میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ مال کدھر دے رہے ہیں. ابھی ہم زکوٰۃ جب پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے اس کو. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تمہارے اس عمل سے کیا ہوتا ہے جو تم چھپا کر دیتے ہو، تم ظاہری طور پر دیتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے یکفر عنکم سیئاتکم، وہ تمہاری ساری برائیاں تمہارے اندر سے دور کر دیتا ہے. کون سی برائی سب سے پہلے دور ہوتی ہے بتائیے جب ہم مال نکالتے ہیں تو؟ دنیا کی محبت. مال کی محبت ہی تو دور نکلے گی تبھی تو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے. سب سے پہلی یہ برائی ہے جو سب برائیوں کی جڑ ہے، یہ آپ سے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کی راہ میں مال نکالنا شروع ہوتے ہیں. تو جب مال کی محبت، دنیا کی محبت نکلتی ہے تو ساتھ ساتھ اور کیا چیز نکلتی ہے؟ ہرس نکلتا ہے، بخل نکلتا ہے، طمع، لالچ نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب بھی نکلتا ہے. پھر اسی طرح تکبر نکلتا ہے آپ کے اندر سے، اسراف نکلتا ہے آپ کے اندر سے. وہ تو ریا اور جتا کر جو دینا وہ تو پیچھے پڑ چکے ہیں نا، کہ وہ جو آپ نے ریا کر کے دیا ہے تو وہ تو آپ کا عمل ضائع ہو گیا. تو اللہ نے کہا تمہارا صرف ایک عمل انفاق فی سبیل اللہ تمہارے اندر سے کتنی برائیاں ہیں جو ختم کرتا ہے. آج سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ؟ انفاق فی سبیل اللہ.
دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکالنے کا طریقہ انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کی محبت کو پانے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں. کینے، بغض، حسد، کدورتیں، نفرتیں سب انسان کے اندر سے چلی جاتی ہیں. اگر آپ دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت آئے گی، مال کی محبت نکلے گی، تو یہ بغض، کینے، کدورتیں، حسد کیا نہیں ختم ہوگا ہمارے اندر سے؟ جب ہمارے اندر سے انفرادی طور پر ختم ہوگا، ہمارے گھر میں سے جائے گا، ہمارے معاشرے سے جائے گا، ہمارے ملک میں سے جائے گا. سب لوگ اگر اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع ہوں گے تو انسان کہاں سے کہاں جائے گا. یہ چیزیں اندر سے نکلیں گی تبھی تو ہمارے اندر ایثار، اخوت، قربانی کے جذبے ہم جنم لیں گے. تو کتنی برائیاں نکلتی ہیں اس انفاق فی سبیل اللہ سے، اور کتنی بہترین جو ہے نا وہ فضائل اخلاق والے اعمال ہمارے اندر آتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا نا وہ انفاق فی سبیل اللہ پہ کیا. سب سے زیادہ ہر چیز ہمارے اندر لانے کا، ہر چیز ہمارے اندر سے غلط چیز کو نکالنے کا بہترین رویہ اور بہترین انداز ہے یہ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا. اللہ فرماتے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو خبردار ہے، اس کو جانتا ہے. ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے. لیس علیکم ہداہم، نہیں ہے اوپر تمہارے ہدایت دینا ان کو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تم چاہو کہ تم فورسفلی کسی کے دماغ میں یہ چیز ڈال دو اور کہ بس لوگ اب موٹیویٹ ہو جائیں اور گھر جا کے سب کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تمہارے اوپر نہیں ہے کہ تم کسی کو ہدایت دے دو، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے. تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، قرآن میں آتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھے صراط مستقیم پر چلا دے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، انگلی پکڑ کر اس پہ چلا دے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے تمہارے اپنے لیے ہی ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے اگر خرچ کیا ہے تو تم کسی کا بھلا کر رہے ہو اس خرچ سے. تم نے اگر خرچ کیا ہے تو شاید اس سے تمہارا جو ہے وہ دنیا کے کوئی کام بن جائیں گے. فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے، اس کا فائدہ تمہیں کو ہونا ہے. یاد رکھیے کیسے فائدہ ہونا تھا ہمیں جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ خلوص نیت سے دیں، تمہارے اپنے لیے بہتر کیسے ہے؟ فَلِأَنفُسِكُمْ، کیونکہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو حدیث سے وہ کیا کرے نا جسٹیفائی. حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان جو ہے جو صدقات ہیں وہ قبر کے عذاب سے رکاوٹ کا سبب بنیں گے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا باعث ہوں گے. صدقات ہماری بلاؤں کو ٹالیں گے دنیا میں بھی. صدقات ہماری بیماریوں کو جھاڑنے کا، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، نبی نے فرمایا. قیامت والے دن عرش یہ جو ہے صدقات کے سایوں میں انسان کھڑا ہوگا. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا وسیلہ اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنیں گے صدقات. اور یہی صدقات قیامت کے دن پل صراط پر نور بنیں گے، آگے آگے اور دائیں جانب نور کی صورت میں آئیں گے ہمارے لیے. فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ سب تمہارے اپنے لیے ہی ہے. جو بھی ہم کریں گے یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ہم نے اپنی جو ہے نا اپنے ڈپازٹ کروانے ہیں. یہ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہیں تم خرچ کرتے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا ہی کو حاصل کرنے کے لیے تو خرچ کرتے ہو. یعنی کہ تم اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اللہ کیا تمہیں پھر اس کے بدلے میں اپنی رضا نہیں دے گا؟
تمہیں اللہ اپنا محبوب بھی بنائے گا, تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ کے جنت میں بھی لے کے جائے گا, اور تمہیں پھر وہاں پر وجہ اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا. اللہ کی خوشنودی تو ہم کو چاہیے, اسی لیے تو ہم خرچ کر رہے ہیں. وہ کہنا رابعہ بصری نے کہا ایک دفعہ ہاتھ میں پکڑ کے لے جا رہی تھی ماشاءاللہ اور آگ, اور دوسرے ہاتھ میں لوٹا پکڑ لیا. لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہی ہیں, تو کہنے لگی کہ جا رہی ہوں کہ جنت کو جلا دوں اور دوزخ کو بجھا دوں. تو کسی نے کہا کہ یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں, تو وہ آگے سے کہنے لگی اس لیے کیونکہ لوگ جنت یا جہنم, یعنی جنت کو پانے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے اعمال کرتے ہیں, اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اعمال نہیں کرتے. ہمارے سارے اعمال کا فوکس اللہ کی رضا ہونا چاہیے, کہ اللہ راضی ہو جائے. اسی کو جو تقویٰ کہتے ہیں, اللہ ناراض نہ ہو جائے, وہ راضی ہو جائے. اور جنتیوں کو جب اللہ کی رضا ملے گی تو جنتیوں کا حال کیا ہوگا, وہ دیکھتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے دیدار جب ملے گا تو دیکھتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے جاؤ, اور کچھ نعمت چاہیے؟ تو وہ کہیں گے نہیں اللہ تو نے اب اتنا کچھ دے دیا, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا تو دیدار دیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے. پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اور کچھ چاہیے؟ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اب تو جنت کی نعمتیں بھی نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں, میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو جنتیوں کو تو جنت کی نعمتیں بھی اللہ کے دیدار کے آگے کچھ بھی نہیں لگے. تو اللہ سے اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے, يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, وہ پلٹا دیا جائے گا تمہاری طرف. جو بھی ہم خرچ کریں گے, کسی کو مسکرا کے دیکھیں گے, کسی کے راستے سے پتھر ہٹائیں گے, کسی کی مدد کر دیں گے, کسی سے خوش اخلاقی سے بات کر لیں گے, کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں گے, مال سے یا اپنی صلاحیت سے, کسی کی بھی ہم کام آ جائیں گے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, جو بھلائی بھی تم خرچ کرو, کسی کو ہنر سکھا دیں, یعنی کچھ بھی ہم اچھا کر دیں کسی کے ساتھ, چاہے مالی طور پہ کر دیں, چاہے کسی بھی ضرورت جسمانی طور پہ کر دیں, یوفا الیکم, اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ وہ تمہاری طرف پلٹایا ہی جائے گا, تمہیں ملے گا, پورا پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنی ضرورت ہے کہ پھر ہم اپنے جان اور مال سے جنت کے سودے کرنا شروع ہو جائیں. اللہ نے اسی لیے تو کہا کہ اللہ نے مومنوں سے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, مومنوں سے اللہ نے ان کے جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. وہ سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جانی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اور مالی طور پر بھی. وہ کیونکہ وہ سودے کا یقین ہے ان کو کہ اللہ نے یوفا الیکم, پورا پورا پلٹانا ہے ان کی طرف. اور کتنا, جتنا کیا تھا اتنا تو ملے گا ہی, اس سے 10 گنا, 700 گنا, اور پھر پتہ نہیں کتنا گنا جو ہے وہ بے حساب اللہ کی طرف سے ملے گا. اب بہترین جگہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ آگے کی آیت میں بتائی جا رہی ہے. کہاں خرچ کریں؟ اب ٹھیک ہے, سب کے مائنڈ تیار ہو گئے, ٹھیک ہے اب ہم نے اللہ کی راہ میں ضرور انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے, اپنا ہاتھ بالکل نہیں روکنا. اب میں نے گھر میں جا کے کچھ نہ کچھ ایسا عمل ضرور کرنا ہے کہ اللہ کی محبت کی حقدار بن جاؤں. تو اب کہاں خرچ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا للفقراء, ان فقیروں کے لیے خرچ کرنا. فقراء کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے موہرے کو, یعنی کہ ایسے لوگ جن کی مہنگائی نے ان کی ریڑھ کی کمر کی ہڈی ہی توڑ دی ہو. کہتے ہیں نا مہنگائی سے کمر ہی ٹوٹ گئی میری. تو ایسے لوگ جو کہ فقیر ہیں, جو مہنگائی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے, جو اپنی ضروریات زندگی نہیں پوری کر پا رہے, جن کے پاس سیزنل کلوتھس ان کے بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کے یونیفارم کے پیسے, ان کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں, کوئی آپ کے پاس کلیمٹی آ جاتی ہے, کوئی چھت گر گئی, کوئی پنکھا خراب ہو گیا, کوئی ضرورت کی ایسی چیزیں, حالانکہ اس گھر میں واشنگ مشین بھی ہے, فریج بھی ہے, سب چیزیں بھی ہیں, موٹر سائیکل بھی ہے, ہو سکتا ہے اپنی کوئی چھوٹی موٹی گاڑی بھی ہو, سب کچھ ہے, لیکن ضرور مسکین وہ ہے جو ضرورت بھر حاجت بھر مال نہیں پاتا. اگر ضرورت ہے اس کو
لیکن اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پورا مال نہیں ہے. اب اس کے کوئی کلیمٹی آ گئی ہے وہ پوری کرنے کے لیے, کوئی بیماری آ گئی, کوئی آپریشن ہے, تو وہاں پر اب خرچ کرنا ہے. اب اللہ نے کہا ایسے سارے فقیر, اب کیا ساروں کو دے دیں ہر فقیر کو؟ نہیں, اللہ نے یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا, کیٹیگرائز کر کے کیٹیگری بنا دی کہ اللہ زینا وہ فقیر احصروا فی سبیل اللہ جو گھر گئے ہیں اللہ کی راہ میں, لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے, ضربا فی الارض دوڑ دھوپ کرنے کی زمین میں. یعنی ایسے تمام فقیر محتاج مسکین جو زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کی, ذریعہ معاش کو تلاش کرنے کی یا اپنی کوئی جاب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کیوں نہیں استطاعت رکھتے؟ کیا بازو ٹوٹ گئے؟ کیا ٹانگیں ٹوٹ گئی؟ کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ احصروا فی سبیل اللہ ہی ہے, وہ تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, وہ تو اللہ کے کام کرنے میں ایسے گھر گئے ہیں کہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دوڑ دھوپ کریں اور اپنا معاش کا بندوبست کریں. تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کوئی جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کوئی دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. کتنی ساری اصحاب صفا کون تھے؟ یہ وہی تو تھے, اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے تھے دین سیکھنے کے لیے. 400 اصحاب صفا کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. حضرت ابو ہریرہ کب آئے تھے جا کے اپنے گھر بار, اپنے بہت اچھے تھے اپنے گھر میں, یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا, ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں تھے, لیکن جب آئے ہیں تو مسجد نبوی کے ہی ہو کے رہ گئے, اصحاب صفا میں شمار ہوئے, دین کا علم حاصل کیا اور 5000 احادیث انہوں نے ہم تک پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے علم کی دعا کی تھی. ایک چادر جو ہے وہ ایسے بچھائی اور اس کے اوپر کچھ کر پڑھ کے پھونکا اور حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا, اور اس سے ان کا ہاں وہ کہتے تھے مجھے یاد نہیں ہوتی. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا تو پھر ان کو ساری ایسا ان کا حافظہ ہو گیا کہ وہ تب ہمارے پاس تقریباً 5000 کے قریب 5335 احادیث کا مجموعہ ہمیں ان سے ملا. تو ہر وہ لوگ جو دین حاصل کرنے کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کام کی وجہ سے اپنا معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے, یہ وہ بہترین لوگ ہیں, یہ وہ بہترین جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے مال کو خاص طور سے خرچ کرنا چاہیے. یحسبهم الجاہل, وہ گمان کرتے ہیں جاہل, اغنیاء, کہ یہ لوگ غنی ہیں. جو نادان جو جاہل لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھ کے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو غنی ہیں, تو ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں. من التعفف, کیوں, کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کیونکہ ان کے اندر خودداری بہت ہے, ان کے اندر پاک دامنی بہت ہے. تو وہ سفید پوش لوگ جو اپنی ظاہری طور پر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, اور عام بندہ جو جاہل ہے جس کو نہیں پتا وہ ان کو دیکھ کے یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو غنی ہے, یہ تو امیر ہے. لیکن اصل بات یہ ہے تعریفہم بسیماہم, تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان لو گے. کیوں؟ لا یسألون الناس الحافا, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, نہیں بھی چاہیے تو لپٹ کر سوال نہیں کریں گے. ان کے اندرونی حالت کا خود ہی انسان کو علم ہو جاتا ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, اور جو بھی تم بھلائی میں سے ان کے لیے خرچ کرو گے بس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہی نہیں ہے جو در بدر جاتے ہیں, کہیں سے 2 ایک کھجور مل جائے, کہیں سے 2 ایک لقمہ مل جائے, کہیں سے 1 وقت کا کھانا مل گیا, بلکہ وہ بھی مسکین ہے جو اتنا نہیں پاتا جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے. آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو باوجود حاجت کے خودداری برتے اور سوال سے بچے. کئی لوگ ہیں جو ہمیں دنیا میں ایسے آس پاس نظر آتے ہیں جن کو ہم نے خود جاننا ہے, خود ڈھونڈنا ہے, ایسے لوگوں کو جو مانگتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے یہ موچی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں,
کبھی بھی آپ اپنی موچی اپنی جوتا کو کروانے کے لیے موچی کے پاس جائیں تو صحیح ذرا دیکھیں. آپ سے کبھی کیوں کوئی موچی یہ نہیں کہے گا کہ باجی میرے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. ایک جوتی کو کیل لگانے یا گانٹنے کے 20 روپے 40-50 روپے لے گا. کتنے کو لوگ چلے جاتے ہیں موچیوں کے پاس اپنے جوتے کو گنڈوانے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ بہت کم. وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. کتنا کما لیتے ہوں گے اس مہنگائی میں، ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جن کو دینا ضروری ہے. اب ذریعہ معاش کما رہے ہیں، حلال کام ہے، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ انتہائی سخت آبلوں والے، خراب ہوئے، سخت جنے ہوتے ہیں، جیسے موٹی جلد ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہوئے میرے ہاتھوں کا یہ حال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو رزق حلال کمانے کے لیے سارا دن لگاتے ہیں. تو یہ لوگ کو مانگتے نہیں ہیں کسی سے بھی. موچیوں کا رینٹ لے رہے ہیں وہ. اچھا، میں سمجھی تھی ڈی ایچ والے بڑے اچھے ہیں اور وہ فری میں ان کو یہ کر کے دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے مختلف جگہوں پر اب یہ جو مولوی صاحب ہیں، مولانا ہیں، خطیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں. کتنی کو ان کو سیلری ملتی ہوگی؟ مسجدوں کے جو خطیب ہیں، وہ کتنے کو امام مسجد کو کتنی سیلری ملتی ہوگی؟ بہت کم. ڈی ایچ کو نکال کے باقی جگہوں کے بتائیے نا کتنی کو ملتی ہوگی. اتنی ملتی ہے کہ وہ اپنی گھر کا خرچہ بھی نہیں چلا سکتے. بیوی ان کی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے دوائی نہیں خرید سکتے وہ لوگ. یہ جو حافظ القرآن جو بناتے ہیں، جو حفظ کروانے کے لیے گھروں میں آتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. خاص طور سے مدد کی مستحق ہیں کہ وہ لوگ جو مدرسوں میں ہیں، جو بیٹھ کے دین حاصل کر رہے ہیں، 5-5 6-6 سال لگا رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارا النساء کا انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پر لوگ آتی ہیں، خواتین لڑکیاں آتی ہیں، دین سیکھ کر جاتی ہیں. ان اداروں میں جہاں پہ دین سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر اس مال کو لگائیں، اس کو دیں. اللہ نے خاص کہا یہ خاص طور سے مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو یہاں پر ایسے آگے ہیں، جو گھر گئے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی دوڑ دھوپ کا معاملہ اپنے گھر کے معاش کے لیے نہیں کر سکتے، مانگتے بھی نہیں ہیں لپٹ کر. چہروں سے ان کے دل کی اندرونی حالت کا تم اندازہ لگا لیتے ہو. جو خرچ کرو گے نا، اللہ کو علم ہے. اب یہ مت سوچنا شروع ہو جاؤ کہ وہاں دے دیا تھا، پتہ نہیں اس میں لگتا بھی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ادھر دیا تھا، پتہ نہیں وہ ان کو ہوتا بھی. اللہ کے لیے دیا تھا نا. اللہ کو علم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں بتایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال رات کو اور دن کو خرچ کرتے ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیۃً، چھپا کر یا اعلانیہ طور پر. دن کو بھی خرچ کریں، رات کو بھی خرچ کریں، چھپا کر بھی خرچ کریں، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کریں. کس کے لیے خرچ کر رہے تھے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کو علم ہے، صبح بھی کرو، رات کو بھی کرو، چھپا کر بھی کرو، ظاہری طور پر جیسے بھی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے. اللہ نے کہہ دیا مجھے معلوم ہے. یہ مت سوچنا کہ پتہ نہیں میرا مال قبول ہوا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میرا صدقہ قبول ہوا بھی کہ نہیں. صدقہ قبول ہونے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے، ایک شخص تھا، وہ اس نے کیا کیا، رات کو صدقہ کر رہا تھا باللیلی کے حساب سے. رات کو اس نے کہا کہ اللہ نے کہا رات کو بھی خرچ کرو، چلو میں رات کو چھپا کے صدقہ کرتا ہوں. دل میں اس کے آیا میں رات کو خرچ کروں گا.
تو وہ رات کو نکلا ہاتھ میں، ایک ہاتھ سے دوں گا دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے چپکے سے ہاتھ میں مٹھی میں پیسے پکڑے اور صدقہ کس کو دے دیا؟ ایک بدکار، ہاں چور کو، ایک چور کو دے دیا. اگلے دن سارے عالم میں مشہور ہو گیا کہ چور کو تو راتوں رات کسی نے بڑا مال شال دے دیا. تو اس کو پتہ چل گیا کہ تو میں تھا. اس نے کہا ہاں میں تو چور کو صدقہ دے دیا تو میری تو قبول ہی نہیں ہوا. اچھا آج میں پھر صدقہ دوں گا. وہ پھر نکلا تو رات کو ایک عورت اسے نظر آئی، اس نے اس کو مال پکڑا دیا چپ کر کے. صبح پتہ چلا ایک بدکار زانیہ عورت تھی، اس کو تو رات کو کسی نے ہیلپ کر دی اور بڑا مال اس کو مل گیا. تو وہ جو جا رہی تھی مال کمانے کے لیے زنا کرنے، تو وہ زنا سے بچ گئی. بہرحال وہ اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے اتنی بدکار عورت کو دے دیا تو میرا تو قبول ہی نہ ہوا. تیسرے دن اس نے پھر نکلا رات کو، اس نے کہا پھر دیتا ہوں. اس نے تیسرے دن جو صدقہ کمال جو پکڑایا نا، تو چپ کر کے جس کے ہاتھ میں پکڑایا جو بھی اس کو نظر آیا اس نے پکڑا دیا. وہ پتہ چلا اگلے دن وہ تو کوئی بہت مالدار آدمی تھا. تو یہ کہنے لگا میں تو مالدار کو دے کے آ گیا تو میرے تو مال ہی قبول نہ ہوا، اب کیا کروں. تو رات کو جب سویا تو اللہ دلوں کو حال جاننے والا ہے نا. فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو. وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو چھپا کر صدقہ دے رہا تھا، ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر بھی نہ ہو. لیکن اب کیا کرے، تو کام غلط ہو گیا. اللہ نے اس کے دل کو سہارا اور ڈھارس دینے کے لیے اس کو خواب میں یہ علم دیا اور یہ بات پہنچائی کہ ایک شخص جو فرشتہ تھا، جو ایک شخص کی صورت میں اس کو بتا رہا تھا کہ جو تم نے تینوں دن صدقے کیے نا، وہ تینوں ہی صدقے اللہ نے تمہارے قبول کر لیے. اس لیے کہ جو پہلے دن تم نے صدقہ دیا تھا وہ ایک چور کو دیا جس سے وہ چوری کرنے سے بچ گیا، اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا. دوسرے دن جو تم نے صدقہ دیا وہ ایک زانیہ کو دے دیا، تو زانیہ اس کی وجہ سے زنا کرنے سے بچ گئی، کیونکہ وہ تو مال کے لیے ہی جا رہی تھی نا زنا کرنے. وہ اس کی وجہ سے زنا سے بچ گئی تو اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا. اور وہ جو تیسرے دن تم نے ایک مالدار کو دیا تھا تو وہ اس مالدار کو دینے کی وجہ سے اس مالدار کو یہ ترغیب ہوئی کہ تمہیں بھی اس طرح راتوں رات کسی نہ کسی کی مدد کرنے جانا چاہیے. تو اللہ نے تمہارا یہ صدقہ بھی قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں ہی انداز کے صدقے قبول کر لیے. اس لیے یہ چیز نہیں سوچنی کہ پتہ نہیں میرا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اللہ نے کہا سرًا وعلانیۃ، چھپا کر دیں یا ظاہری طور پر دیں. یہ چھپا کر دینے والا بندہ اس کا کتنا ویلیو ہے. ایک دفعہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو زمین ڈھلکنے لگی اور اللہ نے اس کو ڈھلکنے سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑوں کی کھوٹیں گاڑ دی. جب پہاڑ اس میں گاڑے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، مطلب وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی طاقتور چیز ہے کہ اس نے زمین کو ٹکا دیا. تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آپ نے پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز دنیا میں بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، لوہا. لوہا کاٹتا ہے چٹانوں کو. تو کہنے لگے اچھا اللہ میاں، اچھا پھر آپ نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں. اللہ تعالیٰ نے کہا آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی، آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، پانی آگ کو بجھا دیتے. اچھا اللہ تعالیٰ پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز بنائی ہے آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، ہوا پانی سے بھرے بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے. ہوا چلتی ہے تو کیسے پانی کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ واہ، آپ نے ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز بنائی ہے طاقتور؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، وہ شخص اس سے بھی طاقتور ہے جو ایسے اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ دائیں سے دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ اللہ ایسے خرچ کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। ये पोशीदगी का सदका अल्लाह के गज़ब को बुझाने का सबब बनता है। वो हवा, आग, पानी, लोहा, पहाड़ सब अपनी जगह, लेकिन जब पोशीदगी का सदका इंसान करता है तो वो क्यों ताकतवर है? क्योंकि ये अल्लाह के गज़ब को बुझाने का सबब बन जाता है, अल्लाह के गज़ब को बुझाने का सबब बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका क्या है? वो जो पोशीदगी से किसी हाजतमंद को दे दिया जाए बावजूद माल की किल्लत के, और फिर भी राह खुदा में खर्च किया जाए। पोशीदगी से दे, माल की किल्लत है लेकिन फिर भी अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, ये अफजल तरीन सदका है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में हमें फरमाया कि मुसलमान तालिबे सवाब की नियत से अपने बाल बच्चों पर जो भी खर्च करता है वो भी सदका है। ठीक है, सवाब की नियत से अगर आप अपने बाल बच्चों पर भी खर्च करते हैं तो वो भी सदका है। शौहर अपनी बीवी के मुंह में जो निवाला डालता है वो भी सदका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें फरमाया कि ईमानदार का हर खर्च अल्लाह के लिए होता है, चाहे वो खुद ही उसमें से खाए। जो मोमिन है उसका हर खर्च अल्लाह के लिए होता है, और वो चाहे खुद भी उसमें से खा रहा हो। अब घर में दावत बनाते हैं, हम खुद भी खाते हैं कि नहीं खाते? तो दावत बनाई है वो सबको खिलाने के लिए, वो सदका है। खुद भी हम खा रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह के लिए खर्च किया है, हम अपने लिए भी उसको खा सकते हैं। इसीलिए कहा कि मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही, कि जो नेक अमल करता है वो उसके अपने लिए ही होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अब ऐसे लोगों के लिए उनके रब के पास अजर होगा। उसके अपने लिए वो कर तो रहा था, लेकिन उसका अपना अमल वो उसी के लिए जमा हो रहा था। किस सूरत में? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना की सूरत में। अल्लाह ने कहा ना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा है? फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जो भी तुम खर्च करोगे, दिन को करोगे, रात को करोगे, छुपा कर करोगे, एलानिया करोगे, इसका अजर जाया नहीं होगा, बल्कि फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका रब के पास उनका अजर कर्ज हसना की सूरत में महफूज होगा। इंदा, नजदीक, अल्लाह के पास से मिलेगा ही मिलेगा। और जब मिलेगा तो वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। कोई खौफ उनको नहीं होगा, कोई गम उनको नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी राह में बढ़ बढ़ कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस दुनिया की मोहब्बत को हमारे अंदर से निकाल बाहर कर दे। अल्लाह हमारे अंदर अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सुबह शाम दिन रात आगे बढ़ बढ़ कर जहाँ से मिलना हमें मौका मिले हम खर्च करने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें रिया से बचा ले, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा ले, अल्लाह नमूदो नुमाइश से बचा ले, अल्लाह दिखावे से बचा ले, अल्लाह नज़र से बचा ले। अल्लाह हमें अपनी राह में बढ़कर सदक़ात देने की तौफीक अता फरमा, और जो देते हैं अल्लाह उसके बाद फिर किसी को तकलीफ ना देने वाले बने। अल्लाह एहसान को जताने वाले ना बने। अल्लाह तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए खर्च करें। अल्लाह दिल के पूरे सबात से खर्च करें। अल्लाह सुब्हाना ताला सही जगह जो तूने हमें बताई है, बेहतरीन जगह जो तूने हमें सिखाई है, अल्लाह उन जगहों पर ऐसे खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे कि दाएं हाथ से खर्च करें और बाएं हाथ को इल्म पे ना हो। अल्लाह हमारी अपनी ज़ात भी हमें ना पता करने दे कि यहाँ हमने कितना खर्च किया था। अल्लाह ताला के नबी ने एक दफ़ा फरमाया था ना हज़रत इस्मा को कि इस्मा गिन गिन कर ना दे, वरना अल्लाह भी गिन गिन कर देगा। रोक न ले वरना अल्लाह भी रोक लेगा। आपने एक मरतबा हज़रत बिलाल हबशी को फरमाया। हज़रत बिलाल हबशी कौन थे?
اکاؤنٹنٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا تو کام ہی مال کو گن گن کر رکھنا تھا. پوری وہ پروکیورمنٹ کرنی ہے, کوئی چیز خریدنی ہے, وہ سودا لینا ہے, وہ اس کو ریٹرن کرنا ہے, وہ جنگی ہتھیار لینے ہیں, آلات لینے, گھوڑے لینے, سواری, جو بھی کرنا کرانا ہے, وہ پکا کے دینا ہے, صحابہ صفا کے ساتھ خرچ تو اکاؤنٹنٹ نے تو یہی سنبھالنا ہوتا ہے, اس کا تو کام ہی ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بھی کہہ دیا تھا, اے بلال عرش والے سے تنگدستی کا خوف نہ کر, اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کر دیتا رہے, دیتا رہے, دیتا رہے. کیونکہ قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ یقین کر لیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. بہت بہت نکال لے جائیں, بار نکالے کر کے تو دیکھیں کتنا مال اللہ اس کے عوض میں آپ کو دے گا. سوچ سوچ کے نہیں دینا, جتنا ہے دیں, اور دیکھیں کس سے بڑھ کے آتا ہے, کہاں سے آتا ہے پتہ نہیں چلے گا. میری بہن تھی, ہم چھوٹے تھے تو وہ نا ہر ایک کو پیسے دے دیا کرتی تھی. کبھی جس نے مانگا اس کو دے دیے پیسے, جس نے مانگا, اور اسی کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہر وقت نکل آتے تھے. کبھی ایک پرس میں سے نکل آتے تھے, کبھی ابھی جو الماری کا جو کھانا ہوتا ہے کپڑے, کبھی کس کپڑوں کے اندر سے نکل آتے تھے, کبھی کدھر سے نکل, ہر وقت دے بھی رہی ہوتی تھی اور پھر بھی اس کے پاس پیسے نکلتے جا رہے. یہ تو بچپن سے ہم دیکھتے ہی آئے, ایسا ہی ہوتا. کر کے تو دیکھیں, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے کون سے پرس کی کون سی پاکٹ میں سے کتنے پیسے نکل آئے ہیں, کہاں سے نکل آئے. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہاں بھی رکھے ہوئے تھے میں نے پیسے, گن گن کر نہیں دے. اور یہ سوچا کریں کہ اللہ نے اگر آپ کے پاس بھیجا ہے کسی کو تو آپ کے اندر کچھ نظر آیا ہے جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے, بیگری جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. 50 لوگ ہیں, وہ چھوڑ کے آپ ہی کے پاس کیوں آیا تھا؟ اتنے گھروں میں اس نے آپ ہی کے گھر کی بیل کیوں بجائی تھی؟ مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے وہ فرشتہ ہمارے لیے بھیجا. میں آپ کو اپنا ہی واقعہ بتاتی ہوں. آئی واز ان کلاس فرسٹ ایئر اور رات کے 12 بج رہے تھے اور میں پڑھ رہی تھی, تو کسی نے فقیر جو ہے نا وہ آوازیں لگاتا ہوا آیا, اور اس نے, جسے میرا کمرہ ایسے تھا کہ باہر ساتھ میں بالکنی اور نیچے نظر آتا ہے اس طرح, ٹھیک. تو میں نے اوپر سے کھڑکی میں سے دیکھا تو وہ ہمارے گھر کے آگے کھڑے ہو کے ہمارے ہی گیٹ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ صدا لگا رہا تھا. تو میں نے اس کو نا اشارہ کیا کہ 1 منٹ رکو. میں نیچے آئی, نیچے آ کر میں نے کچن سے کھانا نکالا, اور کھانا نکال کے میں نے اس کو آٹا اور کھانا نکال کے میں نے اس کو دے دیا کہ اب یہ رات کو کھانا مانگ رہا ہے, تو جو بھی پڑا میں نے اس کو دے دیا. جب وہ دے کر میں آئی تو میں نے کہا کھانا کھا لیں اور باقی آپ لے جائیں. تو وہ میں اوپر سے میں نے جب اس کو دیکھا کھانا کھا کے وہ جا رہا تھا, اور وہ ایک سائڈ کو جب جا رہا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا. وہ شخص غائب ہو گیا, اور میری آنکھوں, میری پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ تو ابھی اتنی اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا, تو کہاں گیا یہ؟ اس کی کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. آپ کو رات کے 12 بجے میں کتنی اونچی آواز آتی. اس رات مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھیجتے ہیں آپ کے پاس. تو اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے. اس کو ریفیوز کرنے کے بجائے اس کو نکال کے دیں, کیونکہ آپ آزمائے جا رہے ہیں. کس چیز سے آزما رہے ہیں پتہ نہیں, اس کے عوض اللہ نے آپ کی کون سی بلا کو ٹالنا ہے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ کون سی خیر کو لانا ہے, پتہ نہیں کون سی بیماری کو اللہ نے لے کر جانا ہے, پتہ نہیں آپ کے درجے کو اللہ نے کتنا بلند کرنا ہے, پتہ نہیں کتنی محبت عطا فرمانی ہے, پتہ نہیں کتنے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے, پتہ نہیں آگے کتنے وسیلوں کو اور سبب بنانا ہے اس دیے کو جو آپ نے دیا ہے کسی کو. چوری چکاری کے مسئلے سے بھی نہیں, کچھ صفر دوپہر آ جاتا ہے, بندہ اکیلا ہوتا ہے, یہ بھی تو ڈر لگتا ہے. یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے. آپ نے کسی کو دینا ہے, کوئی آ رہا ہے, دینے کے بہت انداز اور طریقے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ میں نے 12 بجے رات کے گیٹ کھول کر دیا ہوگا؟ اوپر سے پکڑا دیجیے.
سائڈ سے دے دیجیے، ٹھیک ہے نا. بس یہ ڈر اللہ کا جب نہیں ہوتا نا تو پھر ہی انسان آگے بڑھتا ہے. اللہ پہ توکل کریں، اللہ کی یہی آزمانے کے انداز اور طریقے. میں اپنی مثالیں کبھی کبھی اس لیے بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ہو کہ یہ ساری چیزیں ہم سب کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی. تو بس اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس بھیجتا ہے تو اللہ کا تحفہ سمجھ کے اس کو، اللہ کا مہمان سمجھ کے اس کو اس کے ساتھ ڈیل کیجیے. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. آگے کی آیات پر میں اس لیے نہیں گئی اور تھوڑا باتوں میں ٹائم اس لیے نکال دیا میں نے کیونکہ اگلی آیات ہماری سود کے اوپر آ رہی ہیں اور وہ کافی جو ہے نا وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے.